600 پروں والا ایک ہیبتناک فرشتہ 1.25 پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا۔ ہم آپ کو بتائیں گے جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہذا ان کی درست تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں اور تلاش معاذ سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا، راہ راست سے بھٹکانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کے اپنے پر کو جاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں، اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر معمول فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 مرتبہ 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کے سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم کردار رہا۔ جبکہ نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے ایک کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں تھام لیا اور کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر ٹھہرے، قوم لوط نے ان کے گھر کا اغراء کر لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام امین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔
جبرائیل علیہ السلام میں جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں۔